18 साला जरमिश दुल्हन बनी इस वक्त सभी की नजरों को हैरान कर रही थी। जिसने भी घूंघट उलट कर देखा, तारीफ किए बिना न रह सका। वो थी भी दहा की प्यारी, लेकिन किस्मत कितनी प्यारी थी कोई नहीं जानता था। कुछ ही देर में सरदार शाजिर खान के साथ उसका निकाह था। शाजिर खान वो जो इसकी मरहूम बहन का शौहर था, और इसकी बहन जो बेटी की पैदाइश के वक्त इस जहान फानी से कोच कर गई थी। ऐसे में जरमिश के माँ बाप ने अपनी छोटी बेटी को उस 30 साला गसीले और खर्द दिमाग सरदार शाजिर खान से ब्याहने का फैसला किया। वो मासूम जिसे अभी दुनिया का कुछ खास पता नहीं था, वो एक सरदार की सरदारनी बनने जा रही थी। एक तरफ तो उसकी सरदारनी बनने पे सब रश्क कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ उसकी कमसुनी पर उसको तरहम भरी निगाह से भी देख रहे थे। शाजिर खान भरपूर जवान मर्द था, और उसके जवान जज्बात और जवान तकाजे भी कुछ ज्यादा थे। पहले तो मीरब थी, जो उसकी पसंद भी थी और उसकी चाहत भी, उसकी परवाह भी करता था और इसकी केयर भी। सभी उसकी जोड़ी की बेइंतहा तारीफ करते थे। बस कुछ ने माशाल्लाह कहा और कुछ ने नजर डाल दी। अल्लाह बेहतर जानता था कि क्या हुआ। लेकिन बहुत ही अचानक बेटी की डिलीवरी पर डॉक्टर्स ने हाथ उठा लिए। उसे अचानक ब्लीडिंग की शिकायत हुई। जिस्म से बहुत ज्यादा खून बह जाने पर वो सरवाइव न कर सकी, और पर वक्त खून न मिल पाने पर वो सबको रोता हुआ छोड़ के चल गई। अभी मीरब की डेथ को सिर्फ 1 माह हुआ था, लेकिन छोटी नैना की देखभाल उसकी दादी फरखंदा बेगम लाजमों पे नहीं छोड़ना चाहती थी। वो चाहती थी कि नैना को माँ का प्यार मिले, लेकिन शाजिर खान जानता था कि कोई भी औरत किसी दूसरे की बच्ची को माँ की तरह नहीं चाह सकती। और इनको बहुत मनाने के बाद वो इस बात पे राजी हुआ कि मीरब की बहन ही उसकी बीवी बने। लेकिन वो इससे 12 साल छोटी थी। एज डिफरेंस की वजह से उसके माँ बाप शिशु पिंच पे पड़ गए थे। लेकिन फिर खुद जरमिश ने अपनी भांजी के लिए कुर्बानी दे दी, और वो शाजिर खान से निकाह के लिए राजी हो गई। जरमिश शाहिद खान बिन्नते शाहिद खान, आपका निकाह शाजिर खान वल्द मुकर्रम खान से बाऊज 50 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया कि आपको एक निकाह कबूल है। वो घबराई थी, उसका दिल चाहा इनकार कर दे, लेकिन पर वो अपनी भांजी की खातिर कबूल है कह गई। शाजिर खान वल्द मुकर्रम खान, आपका निकाह जरमिश खान बिन्नते शाहिद खान के साथ 50 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया कि आपको ये निकाह कबूल है। कबूल है, गंभीर करख्त आवाज सुनाई दी। सबने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। दुआएं खैर हुई और वहां मौजूद एक दूसरे को मुबारकबाद लोग देने लगे। बारात बहुत ही मुख्तसर थी। शाहिद साहब ने भी गने चुने लोगों को ही इनवाइट किया था। खाने का भी अच्छा इंतजाम था। खानम बीबी, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, आपसे गुजारिश है कि अगर कोई भूल चूक हो जाए तो दरगुजर कर दीजिएगा। बाकी मैंने सब समझा दिया है, वो नैना का ख्याल खुद से भी ज्यादा रखेगी, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। सुरैया खान ने नम लहजे में कहा, जबकि उनकी इस निकाह में रतीब पर भी मर्जी ना थी। शोहर के मजबूर करने और जरमिश के खुद हाँ करने पर रजामंद हुई थी। अरे सरैया, बेफिक्र रहो, जरमिश बेटी ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है ना, ये हमें हमेशा याद रहेगी। हर एक के बस की बात नहीं है, बस तुम दुआ करना अल्लाह हम सब के लिए निकाह मुबारक करे, आमीन। फरखंदा खानम दिल की बहुत अच्छी और साफ फतून थी, और जरमिश उन्हें पहले भी बहुत अच्छी लगती थी, और अब तो बेटे की निस्बत से ज्यादा अजीज हो गई थी। माँ बाप की दुआओं तले वो रुखसत होती खान हवेली अपने सरदार शाजिर खान के हमरा चली गई। मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी जरमिश खुश नहीं। सरैया बेगम ने आंसू पूछते हुए शौहर से कहा, अल्लाह उसे खुश रखे, अपने घर, अपने शौहर और बच्ची के साथ। शाहिद साहब ने दिल से अपनी बेटी के लिए दुआ की, जबकि कुछ देर तक वो भी परेशान थे। खान हवेली में इस वक्त उसका इस्तकबाल नहायत सादगी से हुआ। 1 माह पहले ही हवेली में जवां बहू की डेथ हुई थी, और वो भी शाजिर खान की मनपसंद। उनकी शादी को तो 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ था, बस अल्लाह ने उनका साथ ही इतना लिखा था। उसे शाजिर खान के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो दुल्हन बनी अपनी गोद में 1 माह की नैना को उठाए उसे अपने सीने से लगा गई। जरमिश को लगा उसकी अपनी सगी औलाद हो, उसकी बहन की बेटी उसकी अपनी बेटी हो। वो इसे अपनी सीने से लगाए हुए देखते हुए उसके माथे पर बोसा दे गई। वो नरम और मुलायम खूबसूरत छोटा सा नन्ना वजूद किसी को भी अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता था। बेटा, इसे आज मुझे दे दे, कल इसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगी। फरखंदा खानम ने नैना को उसके हाथों से लेना चाहा। ए आंटी, इसे मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगी। वो नैना को उन्हें देने पर राजी ना हो रही थी। अब की बात ठीक है बेटा, लेकिन आपकी आज पहली रात है और अच्छा नहीं लगता ना पहली रात ही। नहीं आंटी, मैं यहाँ नैना के लिए आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि नैना अभी और इसी वक्त मेरे पास रहे। प्लीज आप मना मत करें, नैना को मेरे पास रहने दे।
وہ پھر سے ان کی بات کاٹتے ہوئے منمنائی، تمہاری ہر بات مانوں گی میری بچی، لیکن آج کی رات اسے مجھے دے دو اور جاؤ تم ریسٹ کرو، اپنے کپڑے ڈریسنگ میں دیکھو، سب کچھ وہاں موجود ہے۔ یوں تو میرب کی بھی چیزیں وہاں موجود ہی ہیں، لیکن تمہارے لیے سب کچھ نیا لیا ہے میں نے، کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہیں میرب کی اترن ملی ہے۔ وہ اس سے نینا کو لیتے ہوئے ساتھ اپنے سے بات کیے کلیئر کر رہی تھی۔ اترن میں چیزوں کا نعم البد تو ہو جاتا ہے، انسانوں کا نہیں۔ وہ دل میں کہہ سکی لیکن لبوں سے ادا نہ کر سکی۔ وہ نینا کو لیے چاہ چکی تھی، جبکہ زرمش کمرے کے وسط میں کھڑی سب جانب نگاہ دہرائی دیکھ رہی تھی۔ ایک ماہ پہلے تک یہ سب اس کی بہن کا تھا۔ اپنی بہن کی شادی کے بعد وہ صرف ایک بار ہی اس حویلی میں آئی تھی اور اس کمرے میں بھی مہمان بن کے، اور آج وہ اس کمرے کی مالکن تھی۔ بے اختیار اسے اپنی بہن کے ساتھ وہ گزرا ہوا پل یاد آیا۔ زرمش دکھاؤ تو کیسا ہے؟ وہ مسلسل 3 گھنٹے سے میرب کو سامنے بٹھائے اس کا سکیچ بنا رہی تھی۔ زرمش کو سکیچنگ کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر چیز کو کینوس پہ بہت آسانی سے اتار لیتی تھی، اور میرب کی خواہش پر اس نے میرب کا سکیچ بنایا تھا۔ بس تھوڑا سا رہ گیا نا، اب بار بار مت ہلے۔ وہ مسکرا کے اسے کہتی واپس جگہ پر بٹھا گئی۔ یار 3 گھنٹے سے تم مجھے یہیں بٹھائے ہوئے ہو، تھک گئی ہوں میں۔ میرب نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اداسی سے کہا۔ بس فنشڈ، دیکھیں کیسی ہے؟ اس سکیچ کو سامنے کرتے پرجوش انداز میں چہکی۔ اس کا بنایا ہوا سکیچ دیکھتے میرب دنگ رہ گئی۔ اس نے اتنی خوبصورتی اور پیارے انداز میں میرب کا سکیچ بنایا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خود وہاں موجود ہو۔ امیزنگ، زرمش تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، یہ کیسے کر لیا تم نے؟ میرب حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سکیچ ہاتھ میں تھامے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا لگا آپ کو؟ زرمش کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اچھا؟ زرمش اٹس ٹو مچ، واو، تم بہت اچھی آرٹسٹ ہو، میری ایک اور خواہش پوری کرو گی؟ اچانک سے میرب کے دل میں ایک نئی بات آئی۔ آپی جان آپ حکم کریں۔ زرمش میرب سے 5 سال بڑی تھی، اور میرب اسے بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ تم ایک سکیچ میرے ہسبینڈ کا بھی بناؤ، شازل بھائی کا۔ نہیں بالکل نہیں، وہ اتنے غسیلے ہیں، ان کو 3 گھنٹے کون بٹھائے گا، پلیز بنا دو نا۔ نہیں، زرمش نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیا۔ یار تمہیں میں ان کی پکچر دے دوں گی، وہاں سے بنا دینا۔ میرب نے حل نکالا۔ اب پکچر سے تو بن جاتا، لیکن اچھے والے ایکسپریشنز ریئل میں آتے ہیں، جیسے ابھی اس سکیچ کو دیکھیں، اس میں آپ کے چہرے کے احساسات، جذبات ہے، اور یہ کچھ اوریجنل محسوس ہو رہا ہے، جبکہ آپ پکچر میں ایسی امید نہیں رکھ سکتے۔ وہ میرب سے چھوٹی تھی، لیکن اس کے الفاظ ہمیشہ گہرائی لیے ہوئے ہوتے تھے۔ دروازے پر ہوئی دستک نے زرمش کو اس کے خیالوں سے باہر چوکایا۔ اندر آنے والی ہستی کوئی اور نہیں، سردار شازل خان ہی تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا اس کے قریب آیا۔ زرمش نے سر اٹھائے اپنے مجازی خدا کو دیکھا، جس کی نظروں کا محور وہی تھی، لیکن اس کی کالی آنکھیں زرمش کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے گور رہی ہوں۔ نینا کہاں ہے؟ ان کا پہلا سوال، اور زرمش کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ سب کچھ آسان ہونے والا ہے، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ شازل خان کی نگاہیں بالکل بے تاثر تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے مس زرمش۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ آنٹی کے پاس ہے۔ وہ من منائی۔ کیوں؟ لہجہ تیکھا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آج رات کیا آجات؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے قدم اس کے قریب ہوا تو ڈر کے پیچھے ہوئی۔ کیا سمجھ رہی ہو، کیا ہوگا آج رات؟ وہ جس انداز سے پوچھ رہا تھا کہ زرمش کا جی چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اب سیدھے لفظوں میں اس کی ذات کے پرخچے اڑانے لگا تو زرمش کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرے سامنے یہ آنسو بہانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس حویلی میں نینا کے لیے آئی ہیں، بہتر ہے اسی پر فوکس کریں۔ دل اور دماغ میں کچھ بھی فضولیات پالنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسے بری طرح ڈانٹ کیا۔ آپ آنٹی سے کہتے ہو مجھے نینا کو دے دے۔ مجھے بھی پتا ہے مجھے نینا کی ماں کی حیثیت سے یہاں لا گیا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ اور امید نہیں ہے، اور چاہ کر بھی نہیں کر سکتی۔ وہ جس زرمش کو عام سی لڑکی سمجھ رہا تھا، اس کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ سنتا وہ گھنگ رہ گیا۔ زبان تو کینچی کی طرح چلا رہی ہو، مجھے نینا کی طرح سے کوئی شکایت نہ ملے۔ اور اپنی گھڑی اتار کے ٹیبل پہ رکھتا اسے نظر انداز کر رہا تھا تو گہرا سانس بھرتے ڈریسنگ کی جانب بڑھ گئی، جہاں اس کے لیے سب کچھ نیا تھا، ہر چیز نئی تھی، لیکن وہاں میرب کے کپڑے بھی موجود تھے، پر اس کی اور میرب کی ہائٹ میں بھی فرق تھا، اور فزک میں بھی اس سے بہت کم تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کون سی ڈریس پہنے۔ پھر وہ میرب کا ہی ایک ڈریس نکالتی زیبتن کرنے لگی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ شادی کی پہلی رات وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے تو میرب شرما گئی۔ اس کا گھونگھٹ الٹتے اسے منہ دکھائی میں وہ ایک خاندانی جیولری سیٹ کے ساتھ ایک ڈائمنڈ نیکلس بھی دے رہا تھا۔
جو اس نے بہت محبت سے اس کے لیے اپنے پسند سے ہی نیکلس لیا تھا، جو آج اس کے پاس واپس آ چکا تھا۔ جو ڈائمنڈ نیکلس دیکھتا اس وقت بہت افسردہ ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیسے وہ میرب کی یادوں سے نکلے گا، جبکہ زرمش کو اس کا حق وہ یہاں آ کے رک گیا تھا۔ کیسے کر سکتا تھا وہ؟ میرب ہی اس کا سب کچھ تھی۔ کتنے خواب سوچے تھے ان دونوں نے مل کے اپنی بیٹی کے لیے، سب کچھ درے کا درا ہی رہ گیا تھا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ مجھے بتا دے سونا کہاں ہے؟ میں نے اچانک سے اپنے عقب سے آواز سنتا ہو جاؤں گا اور سیٹ کا باکس واپس بند کرتے اس کی جانب پلٹا۔ آج ہی بستر پر سو جاؤ، کل سے نینا کے روم میں سو جانا۔ اور سر چچے میں کہتے بنا اس کی جانب ایک نگاہ بولا۔ وہ خود بھی افسردہ تھا، جبکہ زرمش کی آنکھیں رونے سے ایک دم سوج گئی تھی۔ اللہ نے اس کے گرے رنگ کی آئز سے نوازا تھا، جو رونے سے گرین اور لال رنگ کی شیڈ میں بدل جاتی تھی، اور مسکراتے ہوئے وہ رنگ لال اور سنہرے رنگ کی شیڈ میں آ جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں کا یہ بدلتا رنگ اسے سب سے الگ اور جدا بناتا تھا اور اس کی خوبصورتی کو مزید دلکش بناتا تھا۔ لیکن اس کی یہ خاصیت بہت کم لوگ جانتے تھے جو کہ اس کے بہت قریب تھے۔ شاذر خان کے کہنے پر وہ خاموشی سے بستر کی ایک طرف ٹک گئی، جبکہ شاذر خان لائٹس آف کرتے لیمپ کی مدھم روشنی جلاتے خود بستر سے اٹھ کر بالکنی میں چلا گیا۔ میرب سے جڑی یادیں اسے بہت بری طرح تنگ کر رہی تھی۔ وہیں ایک چیئر پہ بیٹھتا آنکھیں میچ گیا۔ اچانک برستی بارش نے اس کی یادوں کا تسلسل توڑا، تو یوں ہی آنکھیں میچے اپنے خیالوں کی دنیا میں گم رہا۔ خان اچانک اپنے عقب سے آواز سنتا ہو چونکا، لیکن آنکھیں پھر بھی نہ کھولی، تو مجبوراً وہ معصوم اس کے پاس آئی اور اس کے بازو کو تھامے بولی، خان۔ وہ ایک دم اس کے لفظ پہ چونکا اور آنکھیں کھول گیا۔ پلیز اندر چلے، بارش ہو رہی ہے، آپ مکمل بھیگ گئے ہیں، بیمار پڑ جائیں گے۔ وہ اسے بول رہی تھی، جبکہ خود وہ پوری بھیگ گئی تھی۔ وہ کچھ پل اسے غائب دماغی سے دیکھے گیا، جبکہ بارش کی بوچھار نے اس کے دونوں کو پل میں بھگو دیا تھا۔ زرمش سر نفی میں ہلاتی واپس پلٹنے لگی کہ وہ جھٹکے سے اٹھا اور اس کی کلائی تھامے اپنی جانب کھینچا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں قریب آ رہی ہو میرے؟ دور رہو مجھ سے ورنہ جلا کے راکھ کر دوں گا۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں دبا دبا اس کے چہرے پہ غرایا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہوئی بول رہی تھی، میرے قریب مت آنا آئندہ۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا اور وہ لڑکھڑا کر پھسلتی ریکنگ کے اوپر جا گری اور ایک دم سے اس ریکنگ کے اوپر سے ٹچ ہوتی دوسری جانب نیچے گرنے لگی کہ شاذر خان نے پل کے ہزاروں حصے میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ریکنگ پہ اس کی کلائی تھامے جھکا ہوا تھا، جبکہ وہ ریکنگ سے نیچے ہوا ہوا میں جھول رہی تھی۔ شاذر خان نے دھیرے سے اسے اوپر کی جانب کھینچا۔ اس کا ہاتھ بارش کی تیز بوندوں سے پھسلا۔ بیکار زرمش کی چیخ نکلی، ڈونٹ بی پینک، نہیں گرنے دوں گا، ٹرسٹ می۔ نہ جانے وہ اسے تسلی دے رہا تھا یا خود کو، لیکن وہ اسے اوپر کی جانب کھینچتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ دونوں کی دل کی دھڑکنیں انتہا کی تیز رفتار چل رہی تھی۔ کچھ پل کو زرمش کو یوں لگا کہ وہ گر جائے گی، لیکن اسے شاذر خان نے بچا لیا، جبکہ شاذر خان یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ گر جاتے تو کیا وہ خود کو کبھی معاف کر پاتا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کا چہرہ سامنے کی پوچھ رہا تھا۔ وہ جواباً کچھ نہ بول پائی، لیکن اس بات میں سر ہلایا تو اسے واپس سینے سے لگا گیا اور بالکل غیر ارادی فعال تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہ پایا، شاید وہ ڈر گیا تھا، جبکہ پہلی بار کسی مرد کا لمس محسوس کرتی زرمش کی دھڑکنیں سٹ پٹ دوڑنے لگی۔ روم میں آتے دونوں نے اپنے اپنے ڈریسز چینج کیے، دونوں ہی بھیگ گئے تھے۔ تم نے میرب کا ڈریس کیوں پہنا؟ اچانک سے اس کی نگاہ زرمش کے ڈریس کی جانب اٹھی۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپی جان کا ڈریس پہنا تھا، تب آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ بھی اب نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں دیکھوں؟ وہ ہر بات کا الٹ مطلب نکال رہا تھا اور زرمش کو اس کی بات پہ سخت کوفت ہو رہی تھی۔ میرے چاہنے سے کیا ہوگا، جبکہ میں جانتی ہوں آپ آپی جان سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ بے شک وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن پہلی محبت کبھی نہیں بولتی۔ وہ اس کی بات پر سر جھٹکتا ہوا مسکرا دیا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے دوسری محبت کروں گا؟ اور پھر سے اس کی بات سے اپنا مطلب نکال گیا۔ محبت ممکن ہے وقت گزاری کے لیے، کسی کو ٹوٹ کے جانا زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے۔ اس کی شعر پر شاذر خان اسے دیکھتا چلا گیا۔ وہ آخر کیا کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس سے محبت کبھی کی بھی اس نے تو وہ وقت گزاری کے لیے کرے گا۔ پہلی محبت پہ طنز، واہ کیا ظرف ہے تمہارا۔ ہم نے تو ٹوٹ کے چاہا، تم شاید نبھا بھی نہ سکو۔ وہ جو پلٹ رہی تھی اس کے شعر پر اپنے دل کی بہت بری طرح دھڑکتے ہو پایا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھتی چلی گئی۔
उस शेर में ही जवाब दे गया था, खान बेफिक्र रहे, आखिर तक निभाओगे एक माँ का रिश्ता नैना के साथ। खुद को भूल जाऊंगी लेकिन नैना के लिए कभी कमी नहीं आएगी, वो पूरे वसूख से कह रही थी। आज पहली रात है, कुछ रातें गुजरने दो, ये पूछूंगा। वो भी अपने नाम का एक था। दूसरे दिन हवेली में छोटी सी वलीमा की तकरीब हुई। नैना को भी तैयार करते जरमिश अपने साथ अपनी गोद में बैठाए हुए थी। बहुत सौ ने तारीफ की और कुछ ने तनकीद, लेकिन जरमिश ने किसी की भी रति बराबर परवाह न की और अपनी गोद में नैना को यूं उठाया हुआ था जैसे वही उसकी माँ हो और आज उसका वलीमा ना हो बल्कि वो किसी और की शादी में आई है। शाम तक सब मेहमान जा चुके थे। उसके वालिदैन भी उससे मिलकर चले गए, जबकि उनके रिश्ते की फूफो बीमा बेटी के उनके घर रुके। उनकी बेटी थोड़ी मॉडर्न किस्म की थी। वो लोग शहर से आए थे, उनका उठना बैठना रख रखाव शहरी था, जबकि बातों बातों में इंग्लिश वर्ड यूज करना उसकी आदत था, जिसमें वो खुद को शो ऑफ लाजमी करती थी। पर नाजुक सी जरमिश ने उसे भी घास न डाला। उसकी शादी को 1 महीना हो गया था, जबकि उसने एक भी हफ्ता के अंदर नैना की सारी जिम्मेदारी खुद दे दी थी। उसका रूम शाजिल के रूम के साथ ही था। उसका एक दरवाजा बाहर खुलता था तो दूसरा शाजिल के रूम में। वो नैना के साथ ही सोती थी। 1-2 दिन तो फरखंदा खानम ने ये सब देखा और जरमिश को टोक दिया कि शाजिल के साथ कमरे में सोया करो। वो बेबी मॉनिटर नैना के रूम में दिखवा दिया गया। वो नहीं चाहती थी कि जरमिश सिर्फ नैना की माँ बनकर रह जाए। वो जवान लड़की थी और खूबसूरत भी। सिर्फ नैना की माँ के लिए वो जरमिश को ब्याह करने लाई थी और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि वो शाजिल को वक्त दो, वो इसका शौहर है, उसके करीब जाए। भले वो सख्त है लेकिन दिल का बहुत नरम है। पहली बीवी के वफात के बाद वो टूट गया है। शाजिल को थोड़ा वक्त देते वो खुद उसकी तरफ रागिब होगा, लेकिन जरमिश उससे दूरी न बनाए। अब वो ने क्या बताती कि उनके बेटे का ही हुक्म था कि वो नैना के साथ ही रहे और उसके कमरे में सोए। यूं तो वो बहुत साख को थी, हर बात क्लियर कर देने वाली, पर यहाँ वो शर्मो लिहाज की वजह से चुप होकर गई। उसे ये सब अपनी सास से कहना अच्छा न लगा, इसलिए खामोश सी अपना ली और अब वो शाजिल के रूम से अंदर जाती उसके रूम के अंदर वाला दरवाजा इस्तेमाल करती थी ताकि उसकी सास मुतमईन रहे। और रात को इसे फीडर देके दूध हजम करवा रही थी कि अचानक नैना ने उल्टी कर दी। सारा दूध वापस बाहर निकाल दिया। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? जरमिश के हाथ पैर फूलने लगे, लेकिन वो बच्ची मजीद उल्टी किए जा रही थी। जरमिश को कुछ भी समझ ना आया, क्या करे। खान खान, वो वहीं चिल्लाई। उसे यही लगा कि शायद आ गया हो, वरना जब भी वो आता था एक नजर आकर अपनी बेटी को दिख जाया करता था। सो रही होती थी तो माथे पर बोसा कर जाया करता था, जाग रही होती थी तो बस खामोशी की एक निगाह डालकर चला जाता। वो बेटी के ज्यादा नाज रखड़े नहीं उठाता था, लेकिन उसके मामले में जरमिश की जरा सी लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं करता था। वो अब की बार खुद भी रो पड़ी। नैना को उठाए वो यूं ही बीच का दरवाजा खोले, शाजिल खान को आवाजें देने लगी। वो अभी अभी शॉवर लेकर निकला था। जरमिश की आवाज पर फौरन उसकी जानिब लपका। क्या हुआ? ये देखे नैना को क्या होगा? आंखें नहीं खुल रही और हांसी होती बेइज्जत हुई नैना को उसके सामने कर गई, क्योंकि नैना के कपड़े भी खराब हो चुके थे और जरमिश के भी, पर जरमिश को परवाह ही नहीं थी। उसकी बेचैन निगाहें नैना पर टिकी हुई थी। नैना? वो अपनी बच्ची को गोद में भर गया जिसकी आंखें बंद थी। इसे क्या हुआ है? जरमिश रो दी। 1 मिनट, वो जरमिश से कहता नैना के ऊपर वाले कपड़े उतारता एक तरफ कर गया। उसके साफ कपड़े लेकर आओ, उसे हुक्म सादर कर गया और फौरन जल्दी से उसके कपड़े ले आई। शाजिल खुद उसे कपड़े पहना रहा था, जो कि उसके लिए अच्छा खासा मुश्किल हो रहा था। दे, मैं पहना दूं, अपनी हालत देखो, जाओ पहले चेंज करो। उसे टोक किया तो अपनी जानिब एक निगाह करते लब भीज गई। नैना को सीने से लगाते उसकी सीने में धड़कते धड़कने चेक कर रहा था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी। उल्टी करने पर वो जरा सा नादाल हो गई थी, इसलिए आंखें नहीं खोल रही थी। बाप की नरम आगोश पर वो जरा सा खसमसाई तो शाजिल के लब मुस्कुराहट में रले। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? जरमिश अभी भी वहीं खड़ी माथे पर परेशानी के बल डाले नैना को देख रही थी। क्या पिलाया था इसे? कौन सा दूध दे रही हो? मोरिना का BF1, यही डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ था, आंटी ने बताया था। अच्छा अभी ठीक है नैना, इसे यहाँ मेरे पास रहने दो, सुबह डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, शायद दूध चेंज करवाना हो। वो अपनी बेटी को सीने से लगा कमरे में चक्कर लगा रहा था। उसकी बात पर जरमिश अपनी जगह पर पल भर के लिए जमी रह गई। क्या हुआ? उसे यूं मूरत बने खड़े देख पलट के पूछ रहा था। मैं एक नजर इसे देख लूं? नैना ठीक है ना? न जाने क्यों इसको लेकर काफी परेशान हो रही थी। जरमिश, जाओ जाकर चेंज करो।
وہ اب کی بار تھوڑا سخت انداز میں بولا تھا تو چپ چاپ واپس پلٹتی ڈریسنگ روم کی جانے پڑی، پر وہاں سے میرب کے سارے ڈریسز غائب دیکھ وہ تھوڑا ٹھٹکی۔ ایک ماہ سے میرب کے کپڑے ہی وہ پہن رہی تھی، کسی نے بھی اسے نہیں ٹوکا، لیکن آج اچانک میرب کے سب کپڑے، اس کی سب چیزیں وہاں نہ دیکھ وہ غائب دماغی سے ان ڈریسز کو دیکھنے لگی جو ایک سے بڑھ کر ایک تھے اور اس کے سائز کے تھے۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اس ایک ماہ میں کہ کبھی کسی بھی نئے ڈریس کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ وہ میرب کی ہر شے بہت حق سے استعمال کرتی تھی، پر اس وقت وہ شاذل خان سے سوال جواب کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی، اس لیے خاموشی سے ڈریسز نکالتی اور باتھ روم کی جگہ روک کر گئی۔ شاور لے کر وہ نکری باہر آئی، اپنے گیلے بالوں کو ایک طرف کرتی آگے بڑھ کر شاذل سے نینا کو لینے لگی۔ نینا جب تک اس کی گود میں آ نہیں جاتی تھی سکون کہاں آنا تھا۔ اسے دیکھتے اس کی حالت پر مطمئن ہوتے زرمش نے گہرا سانس بھرا۔ میں اسے روم میں لے جاتی ہوں۔ شاذل خان بنا نظریں ملائے ہوئے وہ بولی تھی۔ نہیں، یہی رہنے دو اسے، بستر پر لٹا دو۔ اسے ٹوکتا خود اب گیلے بال سنوارنے لگا۔ لیکن یہ رات کو جاگ گئی تو آپ کو تنگ کرے گی۔ زرمش بے چین ہوئی۔ تو تم کس کی مرض کی دوا ہو؟ وہ اس کی جانب مڑتا آئی بروز سے ریز کرتا ہوا پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر بالکل گمسم اسے دیکھنے لگی۔ یہیں سو جاؤ، بیڈ کافی بڑا ہے، وہ سرسری انداز میں کہتا رخ پھیر گیا۔ اس کی گریش آنکھیں شاذل خان کا دل بری طرح دھڑکا جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں سے یہ آنکھیں اپنی طرف کشش کرتی دکھائی دیتی تھی، اور شاذل خان کو لگتا تھا کہ ایک دن وہ بہک جائے گا۔ وہ 18 سالہ لڑکی اپنی آنکھوں سے اس 30 سالہ میچور بندے کو زیر کر رہی تھی۔ آپ سیریس ہے؟ زرمش کی بات پر وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ نینا بیٹی ہے میری، اس کا حق ہے مجھ پر، اس کمرے پر، یہاں کی ہر چیز پر۔ اور اس کے قریب آتا ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بول رہا تھا۔ ہاں لیکن زرمش کا نہیں ہے، زرمش صرف ایک آیا ہے۔ وہ نظریں چکا گئی لیکن بول نہ سکی۔ سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ واپس ریک کی جانب جاتا، وہاں سے ایک کتاب نکالتا صوفے پر برجمان ہو گیا۔ زرمش نینا کو احتیاط سے درمیان میں لٹاتے خود دوسری جانب لیٹ گئی، لیکن آنکھوں میں نیند ذرا سی بھی خماری نہ تھی۔ لیٹے لیٹے نگاہ نینا سے بھٹکتی سامنے بیٹھے شخص پر جا ٹھہری، جو دل جموئی کے ساتھ کتاب پڑھنے میں ناواق تھا، اور وہ اس کے چہرے کے خوبصورت نین نقش میں کھونے لگی۔ اس کی آپی اپنی شوہر کی بہت تعریف کیا کرتی تھی۔ زرمش نے شادی سے پہلے کبھی شاذل سے ڈائریکٹ بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کی بہن کا شوہر تھا، لیکن پھر بھی اس کے خاندان میں بے دھڑک نامحرم سے بات کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میرب کی تعریف کرنے پر اکثر زرمش کا جی چاہتا کہ وہ بھی اس کے حسن کے پیکر کو تفصیلی دیکھے، اور آج وہ پورے حق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا، اور اس پل وہ جٹ سے اپنی آنکھیں میچ کر سوتی بن گئی، جبکہ اس کی چوری شاذل خان جیسا تیز ترار بندہ جو کہ سردار بھی ہو اور نہ پکڑ سکے ممکن ہی نہ تھا۔ بیکدار شاذل کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ وہ اب کتاب پڑھنے کی بجائے اب بستر پر ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا، جو پورے حق سے اس کے بستر پر برجمان تھے۔ یہ وقت بھی آنا تھا۔ وہ کتاب بند کرتا صوفے کی پشت کے ساتھ ٹک لگا گیا۔ میرب، تم تو چلی گئی، لیکن 2 ہستیوں کو میری زندگی میں چھوڑ گئی، نہ جانے یہ ذمہ داری میں نبھا پاؤں گا یا نہیں۔ وہ آنکھیں میچ گیا، اور اسے خود بھی نہ پتا چلا کہ وہ کب نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ زرمش نے آنکھیں کھولے کنکھیوں سے اسے دکھا۔ وہ سو چکا تھا۔ کمرے میں نیم زدہ روشنی میں کمرہ ہلکا ہلکا روشن تھا، جبکہ لیمپ کی روشنی میں اس کے چہرے کا کچھ حصہ واضح ہو رہا تھا۔ وہ اسے بے اختیار دیکھے گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی جانب خود کو کھینچتا ہوا محسوس کر رہے تھے، لیکن دونوں ہی ایک بات کو مانتے بھی تھے اور تیار نہ تھے۔ کہتے ہیں نا، عادتیں محبتوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور ان کے بیچ محبت جیسی قوم پر کھلے ہی نہ کھلے، لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے کی عادت بہت بری طرح کھلنے والی تھی۔ آنٹی دیکھیں، نینا مسکرا رہی ہے۔ زرمش نے 6 ماہ کی نینا کو فرخندہ بیگم کے سامنے کرتے چہکتے ہوئے کہا، تو وہ بھی مسکرا دی۔ ان 5 ماہ میں زرمش نے پورے گھر میں خود کو منوا لیا تھا۔ اس کا خوش اخلاق ہونا اور سب کی عزت احترام کرنا اسے سب میں معتبر کر گیا تھا۔ بولو ماما، اسے سکھا رہی تھی، جبکہ نینا اسے دیکھتے اس کا چہرہ اپنے ننھے ہاتھوں میں تھام گئی۔ نینا بولو مما، اسے پھر سے بولی تو گونگا جیسی آوازیں نکالنے لگی۔ زرمش کھلکھلا کے ہنس دی۔ کم از کم وہ رسپانس تو کر رہی تھی۔ زرمش تو اپنا سب کچھ اس بچی پہ نچھاور کر چکی تھی۔ وہ اپنی اور نینا کی دنیا میں مگن تھی۔ شاذل خان بھی لیے تھی انداز میں مصروفیت کے تحت بات کر لیتا تھا، لیکن دونوں میں ابھی وہ قربت نہیں بن سکی تھی۔
جو ایک شوہر اور بیوی میں ہونی چاہیے۔ اسی شام اس کی کزن نیلوفر رہنے آ گئی اور اس نے سب سے پہلے شاذل خان کے ساتھ فرینک ہونے کی کوشش کی، اور ریزرو سی طبیعت والا بندہ اس کی یہ فضول قسم کی فرینکنس پر غصہ ہو گیا۔ تمہاری کزن کو اور کوئی کام نہیں ہے جو میرے ارد گرد منڈلاتی ہے؟ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے زرمش کو بولا، تو زرمش نے آنکھیں پھیلائے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی انجان نظروں سے مت دیکھو، بہتر ہوگا اسے اپنی زبان میں اچھے سے سمجھا دو۔ آئندہ میرے ارد گرد گھومنے کی ضرورت نہیں، اور نہ میں نے سمجھایا تو بعد میں مشہور ہو جائے گا۔ سردار شاذل خان بیوی کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتا۔ میں سمجھا دوں گی اسے۔ زرمش نے فوراً مختصر جواب دیا، اٹس بیٹر۔ وہ منہ بناتا باتھ روم میں گھس گیا کہ اسی لمحے نیلوفر اندر داخل ہوئی۔ ارے خان کہاں ہے؟ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ کیوں، کوئی کام ہے؟ زرمش کا لہجہ اجنبیت لیے ہوئے تھا، اور نیلوفر کی یوں بے تکلفی کو ابھی تک خود بھی نظر انداز کرتی آئی تھی، پر اب مزید نہیں کر سکتی تھی۔ یار کہ میں ان کے لیے جوس لائی تھی، تھکے ہارے آئے ہیں نا، تم نے سوچا بنا لاؤ۔ نیلی، تم کیوں اتنا سوچ رہی ہو؟ مت فکر کرو، ملازمہ ہے یہاں، وہ کر دیں گی سب۔ زرمش کے الفاظ پر نیلی کا چہرہ سرخ پڑا، اسے ملازمہ سے ملا رہی تھی۔ زرمش، تمہیں کیا پتا، یہ کام ملازموں کے نہیں ہوتے، کچھ کی اور خود کو بھی کرنی ہوتی ہے، دل میں جگہ ایسے نہیں بنتی۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، تم کون سی جگہ بنانا چاہتی ہو؟ زرمش نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے پوچھا، اللہ معافی، مجھے کیا ضرورت ہے جگہ بنانے کی؟ میں ہوں نیلوفر روبانی، مجھے کوئی جگہ بنانے کی ضرورت نہیں، خود بخود سب کے دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں رکھ دو یہ جوس، وہ باہر آتے ہیں تو کیا وہ شاور لے رہے ہیں؟ اچانک سے نیلی نے بات کاٹی۔ زرمش کو اس کی باتیں آج غصہ دلا رہی تھی۔ ان کے لیے پیارا سا ڈریس نکالا، ویسے تو ان پر ہر کلر سوٹ کرتا ہے، لیکن آج وہ بلو کلر پہن لے، اچھا لگے گا ان پہ، 1 منٹ میں نکال دیتی ہوں۔ وہ کہتے ساتھ ہی کبڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اتنے میں شاذل خان باتھ روم سے باہر نکلا۔ وہ وائٹ ٹراؤزر اور بلیک سینڈو میں بالوں کو تولی سے خشک کرتا باہر آیا۔ اس کی خوبصورت باڈی دیکھتی نیلوفر تو اپنی جگہ پر جم گئی۔ اس کی نظروں کی بے باکی پہ شاذل خان نے غصہ سے زرمش کو پورا، جو نظریں چرا گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کا لہجہ اتنا خصیلا تھا۔ خانوں میں جوس لائی تھی آپ کے لیے، وہ جواب دیتی اس کے سامنے آتی بلو کلر کی خوبصورت شلوار قمیض نکالے کھڑی بہت گہری نظروں سے شاذل خان کو دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کی ایک طرف سے نکلتا زرمش کی جانب آیا اور اسے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے سینے سے زور سے بھیج دیا۔ ایک پل کو زرمش کا دل ڈر کے مارے اچھل کے حلق میں آیا۔ شاذل خان کے انداز دیکھتے نیلو کا چہرہ سرخ پڑا۔ اس کے سامنے بے باکی سے بیوی کو چھو رہا تھا۔ آج مجھے بلیک ڈریس نکال دو۔ اس کے چہرے سے بالوں کو کانوں کے پیچھے ارستا اس کی دھڑکنوں کو اپنی سینے سے محسوس کروا رہا تھا۔ زرمش کی آواز حلق میں ہی دب گئی۔ نیلو، شاذل خان کے ڈریس صوفے پہ پٹکتے غصے سے قدم باہر لے گی۔ اس کے جاتے ہی شاذل خان نے زرمش کو جھٹکے سے چھوڑا۔ آئندہ یہ میرے ارد گرد دکھائی دی تو تم اس کا خمیازہ بھگتو گی۔ وہ ایک دم سے سرد لہجے میں بولتا کبڈ سے کالے رنگ کا سوٹ نکالتے ڈریسنگ میں گم ہو گیا۔ اف، یہ سردار مجھے پاگل کر دے گا، اور اس نیلو کو مجھے کچھ کرنا پڑے گا، مکھیوں کی طرح منڈلاتی رہتی ہے میرے شوہر کے ارد گرد۔ بڑبڑاتے وہ بلاخر شاذل کو شوہر کے رتبے پر فائز کر ہی گئی تھی۔ آج نینا کی پہلی سالگرہ تھی، جو حویلی میں موجود سب افراد کے ہمراہ منائی جا رہی تھی۔ زرمش کے گھر والے بھی اس سالگرہ کی تقریب کا حصہ بنے تھے۔ کیا بات ہے بھائی، 1 سال ہونے کو آیا، آپ کی بہو نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی؟ آج ان کو آئی پھپھو نے تیکھے انداز میں کہا تو فرخندہ بیگم کی نظریں زرمش میں اٹھی۔ وہ جو مسکرا رہی تھی، پل میں اس کے چہرے سے مسکان سمٹی تھی۔ کتنی مشکل سے شاذل اس کے بیچ دوستی کا رشتہ بنا تھا، اب اتنی جلدی قربت کا رشتہ کیسے بنا لیتی، وہ بھی شاذل کی خواہش کے بنا؟ وہ سر جھکا کے نینا کو پیار کرنے لگی۔ اولاد تو اللہ کی دین ہے آپا، جب چاہے نواز دے۔ فرخندہ خانم نے مسکرا کے جواب دیا، ہاں وہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تمہاری بیلی بہو تو بہت جلدی امید سے ہو گئی تھی، یہ والی نہیں ہوئی، کیا کوئی خرابی تو نہیں؟ کوئی چیک اپ کروا لے۔ وہ اپنی طرف سے راز نیازی میں یہ باتیں بول رہی تھی، لیکن آواز اس قدر اونچی تھی کہ وہاں موجود سب خواتین نے سنی، اور اس طرف آتے شاذل خان نے تو بخوبی یہ الفاظ سنے۔ اس کے لب بری طرح بھیجے تھے، اب دیکھے نا بابی، سو کرو، نینا ہے تو بیٹی نا، ایسی اتنی بڑی حویلی کے وارث بھی تو آنا چاہیے نا، اب باپ کا بازو بنے گا۔ ان کی باتیں کڑوی تھی، لیکن فرخندہ خانم کے دل کو لگ رہی تھی۔ کچھ پل کو افسردہ سی ہو گئی۔ ان کے چہرے کی اداسی دیکھتا شاذل خان آگے بڑھا، اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں پھپھو؟ اگلے سال آپ اس گھر کے وارث کی بھی سالگرہ مناتی ہوئی دکھائی دیں گی۔
इंशाल्लाह। उसे पुप्पो से ज्यादा जरमिश पे गुस्सा आ रहा था, जो कमरे में तो उससे अच्छी खासी जुबान चलाती थी। बिना बदतमीजी किए हर बात का जवाब उसके पास होता था, और यहाँ बिल्कुल चुप करके सर झुकाए बैठी बातें सुन रही थी। शाजिल खानजादा की बात पर वहां मौजूद सभी को सांप सुन गया, और वो इस तरह महफिल के बीच आगे बेदरक बात करने लगा कि किसी को भी अंदाजा ना था। पर इसकी बात फरखंदा खानम के दिल को जा लगी। वो मुस्कुराई थी, और शाजिल ने इन्हें अपने दिल से लगाते अपनी 1 साल की बेटी को देखा, जो उसकी बाहों में आने के लिए पर तोल रही थी। शाजिल ने आगे बढ़कर अपनी जान से प्यारी बेटी नैना को अपनी बाहों में बढ़ते उसके माथे पर बोसा देते कहा, सीने से लगाया। नैना खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। उसके नन्हे नन्हे लबों से अदा होने वाला लफ्ज बाबा शाजिल के साथ साथ बाकी सबको भी चौंका गया। जबकि इस भी बार बार जरमिश खुशी से देखे, फिर से बोलो नैना मेरी जान। वो शाजिल के करीब आती नैना को देखे हुए बोली, और वो फिर से खिलखिलाई। बाबा वो टूटे अल्फाज में लफ्ज अदा कर रही थी। शाजिल ने हैरानी से जरमिश को देखा, क्योंकि आज तक उसने नैना को ये सिखाने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन वो बोल रही थी, और उसका सारा क्रेडिट जरमिश को जाता था। उसकी आंखों में आंसू थे। शाजिल खान ने उसी लम्हे अपने वॉलेट से ढेरों नोट निकाले, अपनी बेटी का सदका दिया। माहौल एकदम बदलता खुशगवार सा हो गया। दोनों इस वक्त एक साथ खड़े बेइंतहा खूबसूरत लग रहे थे, और उन दोनों का सदका फरखंदा खानम ने दिया, तो जरमिश उनके इतने प्यार पे इसे नहीं देखती रह गई। अब बस जल्दी से नैना का भाई या बहन आ जाए, वो धीरे से बोलती उसे शर्माने पर मजबूर कर गई। वो नैना को सुलाने उसी के पास लेट गई थी, जबकि आज शाजिल खान का इरादा कुछ और था। उसे आज शिद्दत से एहसास हुआ था कि जरमिश को उसका हक ना देकर वो उसके साथ ज्यादती कर गया है। उसके लिए आज इस्तेमाल होने वाले अल्फाज पर वो बुरी तरह सोचा में गिरा था। उसे अपना आप जरमिश का मुजरिम लगा। मीरब का और उसका साथ अल्लाह ने उतना ही लिखा था, फिर इस बात की सजा उसने जरमिश को क्यों दी? वो कमरे में मुसलसल चक्कर काट रहा था। जरमिश अभी तक नैना के रूम में थी। अक्सर शाजिल नैना को अपने पास सुलाता, तो जरमिश उसके साथ ही शाजिल के रूम में सो जाती, लेकिन कभी दोनों कुर्बत के एक दूसरे के करीब ले आए थे। पर आज वो सोच रहा था कि वो अपने अज़वाजी ताल्लुक कायम कर लेगा, जरमिश को उसका हक दे देगा। न जाने 1 साल से वो जिस तरह चुपचाप रह रही थी, वो एक दिन भी उसकी बेटी को लेकर कोई लापरवाही नहीं की थी, बल्कि सगी माओ से बढ़कर नैना को चाहा था। वो अक्सर नैना से लापरवाह हो जाता, लेकिन जरमिश खुद को फरामोश कर देती, पर नैना को कभी ना करती। वो जो नैना के रूम की जाने बढ़ रहा था, एकदम ठटक के रुका। क्या जरमिश और मेरी औलाद होगी? तो तब भी वो नैना से इस कदर प्यार करेगी जितना अभी करती है? इस सोच पे आते उसका दिल फिर से बागी होने लगा। खुदगर्जी की चादर ओढ़ने लगा। मेरी बची नैना को इग्नोर कर देगी जरमिश, फिर ऐसा प्यार कभी नहीं करेगी। वो अपने कदम पीछे ले गया। एक बार फिर वो अपने कदम पीछे ले रहा था। वो इनसिक्योर हो रहा था अपनी नैना के लिए, अपनी होने वाली औलाद से, और एक बार फिर से वो खुदगर्ज होता अपना इरादा तरक कर गया। शायद हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहे। आई एम सॉरी जरमिश, लेकिन मैं कभी नहीं चाह सकता कि तुम मेरी नैना को कम प्यार करो। जबकि एक माँ जब भी चुनती है, हमेशा सगी औलाद को चुनती है। अभी ना भी सही, लेकिन एक वक्त आना तुम अपनी सगी औलाद और मेरी नैना के बीच फर्क करोगी, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाह सकता। वो वापस पलट गया, और एक बार फिर जरमिश का हक मारता अपनी औलाद की खातिर खुदगर्जी का मुजाहरा कर दिया। जरमिश, अब तो नैना की बरी हो रही है, तुम क्यों नहीं सोचती अपनी औलाद के लिए? फरखंदा बेगम ने 1.5 साल नैना की जानब मोहब्बत से देखते हुए कहा, जो छोटे छोटे कदम उठाती खिलखिलाहटें बिखेर रही थी। आंटी, नैना के होते मुझे और औलाद की चाह नहीं है। मेरे लिए तो सब कुछ नैना है। उसके अल्फाज पर शाजिल के कदम अंदर आते ठटके। लेकिन बेटा, माँ बनने का तो सबका दिल करता है ना। नैना को भी बहन या भाई मिल जाएगा, तुम और शाजिल भी एक दूसरे से बन जाओगे। फरखंदा खानम ने दबे लफ्जों में उसे बावर करवाना चाहा। वो समझ गई थी इसी हवेली में वो रहती थी, इतने अरसे में उसको औलाद नहीं हुई, तो उन्होंने एक दिन भी उसके चेहरे पर सुहागनों वाला रूप नहीं देखा था, जिससे वो काफी हद तक जान गई थी, लेकिन चुप थी। आंटी, नैना है ना हमारी औलाद, मुझे और चाह नहीं है, और पता नहीं क्यों मुझे नैना के मुकाबले में इस घर में कोई नहीं चाहिए, फिर चाहे वो मेरी सगी औलाद ही क्यों ना हो। और फरखंदा खानम का हाथ में धीरे से बोली, बेटा, ये खुद के साथ जाती भी है और गुनाह भी। अल्लाह ने तुम्हारा नसीब शाजिल के संग जोड़ा है, तो यकीनन इसमें मसलिहत ही होगी, और सब फैसले रब के होते हैं, और मुझे यकीन है
जिस दिन नैना का भाई या बहन आ गया, तुम भी नैना को सबसे ज्यादा चाहोगी, बल्कि पहले से ज्यादा ख्याल रखोगी। किसी को जानने के लिए सारी जिंदगी नहीं चाहिए होती है, सिर्फ एक लम्हा ही काफी होता है। उसका गाल थपथपा के बोलती उठी थी, पहले मैंने सोचा शाजिल खान को समझाओ, फिर सोचा नहीं, तुमसे बात करो। लेकिन तुम्हारी बातों से लग रहा है कि शाजिल खान अगर तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ा तो तुमने भी कोई खास कोशिश नहीं की, वरना इतनी खूबसूरत बीवी के होते मर्द अपने महरम के करीब ना जाए, मुमकिन ही नहीं है। कसूरवार अकेला नहीं, तुम भी हो। उनके वाशकाफ अल्फाज पर जरमिश का सर झुक गया, जबकि उसकी आंखें भी नम हुई थी। क्या बताती वो उनको कि उनका बेटा इनसिक्योर है? वो साफ इजहार नहीं करता, लेकिन उसके अंदाज बता रहे थे। इतना तो वो भी शाजिल खान को जान गई थी। आज भी दोनों के बीच झिझक की एक दीवार कायम थी, और ये दीवार तब तक कायम रहनी थी जब तक दोनों एक दूसरे के करीब ना आ जाते। वो काम मुकम्मल करते रूम में आई तो शाजिल नैना के साथ खेल में मगन था। वो दोनों बाप बेटी खूब बिस्तर पे लगे थे और खेल रहे थे। शाजिल उसे गुदगुदी करता बार बार हंसाए जा रहा था, हालांकि उसकी आंखों में गहरी नींद की रमक थी। नैन, मेरी जान, आओ मामा पास, नीनी आई है। उसे बाहें बाह करती बला गई, और उसे यही रहने दो मेरे पास, ये मेरे पास सोएगी आज, वो बिना उसकी जानिब देखे कह रहा था। शाजिल की बात पर वो चुपचाप सोफे पर जाकर बैठी। थोड़ी देर बाद नैना बाप के सीने से लगी गहरी नींद में चली गई, जबकि वो सोफे पर बैठी जरमिश को भी यूं ही आंख लग गई थी। आज वो कुछ ज्यादा ही थकी हुई लग रही थी। शाजिल नैना को बहुत एहतियात से उसके रूम में ले जाते, उसके बिस्तर पर लटाता, उसके माथे पर बूसा दिए, बेबी मॉनिटर उसके पास रखे वापस रूम में आ गया और एक ही चश्मे अपनी कमीज उतारकर दूर उछाली। आज उसका इरादा बहुत कुछ करने का था, चाहे कुछ भी हो जाए। आज वो अपने दिल की करने वाला था। जरा सा झुकते हुए जरमिश को अपनी गोद में भर गया। अचानक अपने गोद में लेने से जरमिश की आंख खुल गई। उसे लगा वो हवाओं में उड़ रही है। डर के उसने शाजिल के गले में बाएं हमाल की। खान, वो जरा सा हकलाते हुए बोली, जबकि खान तो आज और ही मूड में थे। कमरे की नीम रोशनी में उसका चिट्टानी वजूद महसूस करती उस रास्मी की हालत में उसे देख रही थी। उसके गले से दुपट्टा उतार कर वे एक तरफ रखता उसके ऊपर हावी हुआ था। आप क्या? वो थोड़ा घबरा गई। क्या हुआ? इसमें इतना घबराने की क्या बात है? वो इसके चेहरे को छूता उसके लबों को उंगलियों के बुरे से छू गया। आप मेरे नजदीक कैसे आ सकते हैं खान? आप जानते हैं, ऐसे में नैना का हक, उसका हक कभी कहीं कुछ नहीं जा रहा। मैं जानता हूँ, एक छोट 10 बच्चे भी हो जाए, जो मुकाम नैना का है तुम किसी और औलाद को दे भी नहीं पाओगी। लेकिन मैं जानता हूँ तुम सबके साथ बराबर का शुरू करना। 10 बच्चे? वो जेर लब दोहरा गई। खान, मैं 10 बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वो रूहान से होते हुए बोली। शाजिल ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया। इधर देखो मेरी तरफ, मैंने कहा एक ही साथ 10 बच्चे पैदा करके दो, लेकिन मैं अकेली 10 बच्चे पैदा नहीं कर सकती। उसकी सुई अभी भी वहीं अटकी थी। उसे यहाँ तकरीबन 1.5 साल होने को आया था, और वो कुछ खान के बारे में जान पाई थी, और या ना हो, लेकिन इतना जरूर जान गई थी कि सरदार शाजिल खान जो कहता था वो करके दम लेता था। अब उसने 10 बच्चे कहा था तो 10 बच्चे पैदा करके ही जान छोड़ने वाला था। तुम एक ही बात पैदा कर लेना ना, मैं एडजस्ट कर लूंगा। और कुछ? उसके गाल पर अपनी बियर्ड रगड़ता उसके पेट में तितलियां भर गया। आपको यकीन है मुझ पे? वो दिल में आया सवाल पूछ रही थी। तुम्हारे करीब आ रहा हूं जरमिश, इस बात का क्या मतलब है? उसकी शर्ट को जरा सा ऊपर सरकाते उसको पूरे हक से छूता बहकाने लगा था। आप इसे मोहब्बत। शाजिल खान की अगली जिसारत पर जरमिश की बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो जरा सा झुका और अपने लबों से उसके खराज पेश करता आंखें बंद की मदहोश हुआ था। आज इतने अरसे बाद निस्वानी वजूद की कुर्बत मिल रही थी। खुद पे जब्त करते करते वो आज अपना हर जब्त खो गया था। पल में उसे हैरान करता उसको अपने कब्जे में ले गया। वो मजामत क्या करती, उसके आगे छोटी सी बच्ची लग रही थी। वो बारी मसल्स वाला सरदार खान था, जिसको सहने के लिए जरमिश को खुसूसन एनर्जी चाहिए थी, और उसकी मीठी सरगोशियां जरमिश को उसके हिसार में शर्माने पर मजबूर कर रही थी। शाजिल खान उस नाजुक लड़के की नाजगी का बहुत ख्याल करते जिसको अपना बना गया था। उसके ख्याल करने के बावजूद भी जरमिश को उसे सहना महाल हुआ था। ठीक है, वो जो बैकग्राउंड से टेक लगाता बैठा था उसे गोद में बिठा गया। वो गहरे सांस पर थी, आंखें मीचे हुई थी। जरमिश, उसकी हालत देखकर थोड़ा परेशान हुआ। उसे जवाब नहीं दे रही थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से भरा हुआ था। उसे अपने सीने से लगा गया। वो नाजुक जान कैसे बर्दाश्त की होगी, इस बात का एहसास शाजिल को बखूबी था।
دل ہی دل میں وہ خود کو سرزش کرنے لگا. سوری یار. اسے سینے میں بھیجتے اس کے کان میں سرکوشی کر گیا. آپ کیوں سوری کہہ رہے ہیں خال؟ میں ٹھیک ہوں. اس کے کان میں گسی گردن میں منہ چھپاتے من منائی، جس سے شازل خان کے چہرے کو مسکان نے چھوا. سچ میں ٹھیک ہو نا؟ اس کا چہرہ سامنے کی محبت سے پوچھ رہا تھا. کوئی ایک بار شازل خان کو اس حال میں دیکھ لیتا تو کبھی یقین نہ کرتا. وہ جتنا پولائٹ اس وقت بات کر رہا تھا اس کے مقابلے میں وہ انتہا کا سخت تھا. پر جو اس کے دل کے بندے ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ ایسا ہی ہوتا تھا، اور زرمش نے اپنی جگہ خود بنائی تھی. اس بات کو وہ دل ہی دل میں برملا اعتراف کر رہا تھا. اس بات میں سر ہلاتے وہ اپنی آنکھیں میچ گئے. پھر سے کریں؟ شازل خان نے گمبھیر لہجے میں سرکوشی کرتے اس کے 14 طبق روشن کر دیے. گھبرا کر اسے دیکھتی سر زور زور سے نفی میں ہلانے لگی. اس بار شازل خان کا کہکا پرجستہ تھا. زرمش کھسیانی ہوتی اس کے سینے سے جا لگی. زرمش شازل خان نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کیا. دونوں ہی دل سے آسودہ ہوئے تھے. ایک دم سے انہوں نے ایک دوسرے کو نہ اپنایا نہ اپنا سکتے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے، ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھا، ایک دوسرے کے لیے جذبات امڑتے محسوس کیے. زرمش تو کب کی اس کی اسیر ہو چکی تھی. اسی نے دیر کر دی تھی، لیکن اتنی دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ سب کچھ ختم ہو جاتا. وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو سکھا رہی تھی، جبکہ بستر پر اوندے منہ لیٹا وہ گہری نظروں سے اسے ہی نہار رہا تھا. آج وہ پہلی بار پورے حق سے ڈریسنگ پر رکھی چیزوں کو یوز کر رہی تھی. اس کا یہ استحقاق بھرا انداز دیکھتے شازل کے دل کو سکون کی لہر نے دوڑایا. چوڑیوں کی کھنکھناتی پر وہ خود بھی مسکرا رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ شازل جاگ گیا تھا اور وہ چھپ کے نہار رہا تھا، جبکہ وہ بہت مزے سے میچنگ جیولری دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پر کھلے رنگوں کو دیکھتا وہ مبہوت سا ہوا تھا. آج اس کا رنگ ڈھنگ ہی الگ تھا. اس پہ چڑھتا اپنے پیار کا رنگ دیکھتا وہ اٹھ بیٹھا. ابھی وہ کچھ کہتا کہ نیلا کے رونے کی آواز سنتی ہوئی روم کی جانب لپکی، اور جس انداز سے باغی تھی شازل سر نفی میں ہلاتا رہ گیا. وہ خاموشی سے اٹھتا باتھ روم کا رخ کیا. شاور کے نیچے کھڑے وہ بیڈ کو پانی کو خود پہ گراتا محسوس کرتے آنکھیں میچے ہوا تھا. رات کا منظر آنکھوں میں پھر سے گھومنے لگا تو دل و دماغ پر زرمش بری طرح چھانے لگی. ایک بار پھر سے اسے پانے کو دل مچلنے لگا. وہ خود حیران تھا کہ اس نے کیسی 1.5 سال تک صبر کیا. رات کی قربت کی باتوں سے اب صبر ناپید ہونے لگا تھا. وہ نشہ بن کے اس کے پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی. باتھ روم پہنے وہ باہر آیا تو بستر پر نینا کو سلاتی دکھائی دی. نینا فیڈر منہ میں ڈالے آنکھیں بند کی دودھ پی رہی تھی، جبکہ نینا آدھی اس پر جھکی نیم دراز ہوئے اس کے پاس لیٹی تھی. اس کی پشت دیکھتے شازل کا دل دھڑکنے لگا. وہ 19 سال کی نازک سی حسینہ اس کی تھی. اس کی کمر کا لچک پن یاد کرتے وہ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا. محرم کی قربت کا نشہ بھی بہت ظالم ہوتا ہے، اور یہ بات آج شازل سمجھا تھا. جب تک اس کے قریب نہیں گیا تھا تب تک خود کو سنبھالنا آسان لگ رہا تھا، اور اب یوں لگ رہا تھا کہ تشنگی ابھی بھی باقی ہے. وہ اس کو بہت احتیاط سے سینے سے لگائے اس کی کمر کو تھپک رہی تھی جو ہمیشہ کرتی تھی. نینا کو کیئر کرتی وہ بھول گئی تھی کہ وہ بھی کتنے انہاک سے تیار ہوئی تھی. اس کا دوپٹہ ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا. گہرے ڈارک براؤن بالوں کو اس کی پشت پہ پھیلے ہوئے تھے. اسے دھیرے سے لٹاتے اس پر کمفرٹر دیتی بہت احتیاط سے اس کے پاس سے اٹھی تھی تاکہ اس کی ننھی فرشتہ کی نیند میں خلل نہ پڑے. جیسے وہ اٹھی شازل نے اس کی کمر پر گرفت جماتے اسے اپنی جانب کھینچا اور وہ ایک دم بوکھلاتے اس کے سینے سے جا لگی. اس سے پہلے وہ کچھ کہتی شازل کی آنکھوں میں بڑھتی خماری کی رمق دیکھتے اپنے دل کی دھڑکنوں کو بڑھتا ہوا محسوس کر رہی تھی. وہ دھیرے سے اس کے چہرے پر جھکتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا. زرمش نے آنکھیں نیچے اس کے لمس کو دل میں اترتا ہوا محسوس کیا. باری باری اس کی دونوں آنکھوں پہ لب رکھتے وہ اس کے لرزنے پر مجبور اس کو کر گیا. شازل کو واپس رات والے موڈ میں دیکھتے زرمش کے ہاتھ پہ ٹھنڈے پڑنے لگے. رات کی قربت ابھی بھولی نہیں تھی کہ اب ایک بار پھر سے وہ اس کی قربت کا سوچ کے ہی تو ڈر رہی تھی. لیکن شازل کا ہاتھ بھول کے بنا جھٹکا. وہ یہ گناہ کر ہی نہیں سکتی تھی. وہ اس پر مکمل حق رکھتا تھا، اور اللہ نے فرمایا اور ان عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہے جیسے ان پر ہے، معروف طریقے سے، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. وہ آنکھیں میچے اس کا دیا ہر لمس دل سے محسوس کر رہی تھی. اس نے تو خواب میں بھی کبھی نہ سوچا تھا کہ شازل یوں اس کے قریب آئے گا. وہ اسی لیے کاؤچ کی جانب بڑھا. زرمش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. وہاں اپنے لیے اس کی آنکھوں میں طلب دیکھتی وہ دل و جان سے لرزی کی. اس میں جھکتا اس کے لبوں کو اپنی نرم گرفت میں لے گیا، لیکن دھیرے دھیرے
اس کی نرم گرفت پر سخت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے بات روٹ کو مٹھیوں میں دبوچے اس کا شدت بڑا لمس سہتی بے حال ہوئی تھی، اور شازل خانزادہ تو آنکھیں میچے رات سے بھی زیادہ شدت سے اس کو چھو رہا تھا۔ گہرے سانس بھرتے وہ ذرا سا پیچھے ہوا۔ ایک ہی رات میں کیا جادو کر دیا ہے مجھ پہ؟ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ تو سن سی ہوئی تھی۔ اسے واقعی سب ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شازل خان کبھی میرب کی یادوں سے نہیں نکلے گا اور نہ اسے قریب آنے دے گا، پر اس نے زرمش کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ اس کے قریب بھی آیا تھا اور بارہا آیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے دل سے اپنا لیا تھا، ایک دوسرے کو حق دے کر خود بھی مطمئن ہوئے تھے اور رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے تھے۔ آنٹی، آج شاپنگ میں نہیں جاتے، پھر کسی دن چلے جائیں گے نا؟ اور فرخندہ خانم کو کہتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کے، کیا ہوا زرمش، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ اس کا اچانک زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر ٹھٹکی۔ پتہ نہیں آنٹی، دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اور ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ اٹھ کر کمرے کی جانب آ گئی۔ باتھ روم میں جاتے الٹیاں کرتی بے حال ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے زرمش، کہاں ہے؟ شازل کی آمد پر وہ چونکی۔ نینا دادی کی گود میں تھی۔ بیٹا دیکھنا تو اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، روم میں گئی ہے۔ انہوں نے فوراً سے اسے بتایا تو بنا دیری کیے روم کی جانب بڑھا، جہاں باتھ روم میں اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ وینٹی پر جھکی ہوئی گہرے سانس بھر رہی تھی، چہرہ پانی سے دھلا ہوا تھا۔ زرمش، آر یو اوکے؟ اس کے پاس جاتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ بھی سکون محسوس کرتی اس کے سینے پر سر رکھی۔ تمہارا جسم تو ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اسے اپنی باہوں میں بڑھتا پریشانی سے بولتا باہر لان لاتا بستر پر لیٹا گیا۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ اسے بستر پر لٹاتے ڈاکٹر ندہت کو کال کرنے لگا، جو ان کی فیملی فرینڈ بھی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ اسے یوں ایک دم نڈال ہوا دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا تو زرمش نے پھر سے اس کی سینے پر سر رکھ کے آنکھیں میچ لی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد انہیں گڈ نیوز سنا دی، جسے سنتے فرخندہ خانم نے تو اسی وقت صدقہ خیرات دیا۔ ان کے تو پایا پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اتنی بڑی خوشخبری ان سے سنبھالے نہیں سمجھ رہی تھی۔ ایک پل کو شازل کے دل میں گمان پیدا ہوا۔ وہ تھا تو خوش، لیکن نینا کے لیے وہ تھوڑا اپسیٹ ہو گیا۔ خان، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ زرمش نے نینا کو گود میں اٹھائے دھیرے سے پوچھا۔ ایسا کیوں سوچنے لگی؟ وہ اس کے گرد بازوں کا حصار بنائے مسکرا کے دیکھتے ہوئے بولا، آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی۔ آپ کبھی بھی نینا کو لے کر میری ذات سے انسیکیور مت ہونا۔ جو مقام نینا کہا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ بن کے اس کی دل کی بات جان گئی تھی، اور وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا کہ تبھی نینا نے اپنا سر زور سے اس کے کندھے پر مارا۔ شازل نے فوراً نینا کو اپنی گود میں لیا۔ خان، زرمش طرف دیکھ، احتیاط کرو زرمش، کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ تم بولے نینا کو سب اوپر کا مقام دو، لیکن مجھے میری ساری اولادیں برابر ہوں گی۔ اسے محبت سے بہت کچھ باور کرانا تھا۔ اس کی اتنی سی کلیئر پر زرمش کی آنکھیں بھیگ گئی۔ آئندہ سے نینا کے ساتھ سونے سے احتیاط برتو گی، سمجھی تم؟ خان، میں نانا کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ روحان سی ہوئی، وہ ابھی سے پابندیاں لگ رہی تھی اور وہ نینا سے دوری قطعی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ دن احتیاط کرو، لاپرواہی مت برتنا۔ زرمش، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، برداشت نہیں کروں گا میں۔ نینا بچی ہے، جسے جیسے ڈالو گی ڈھل جائے گی۔ تم سمجھدار ہو، اس لیے کوئی کوتاہی نہیں۔ وہ نینا کو سینے سے لگائے زرمش کے ماتھے پر شدت سے پیار کا بوسہ دیتے ہوئے اٹھا۔ اس کی چاہت، پیار اور کیئر دیکھ کر زیر لب مسکرائی تھی۔ زرمش کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا، جس کے لیے کافی مشکل ثابت ہوا تھا۔ ایسے میں نینا بھی اچھی خاصا چری ہوئی تھی۔ اسے بس ہر وقت زرمش چاہیے تھی، اور وہ تکمیل کے آخری مراحل میں تھی، جو ایک ساتھ جڑواں بچوں کو جنم دینے والی تھی۔ شازل خانزادہ ہر لمحے اس کے ساتھ تھا۔ نینا کو وہ وہی سنبھال رہا تھا۔ وہ فرخندہ خانم کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ زرمش نے اسے اپنے اتنی عادت ڈال دی تھی کہ زرمش کے پاس ہی اٹھنا بیٹھنا سونا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ زرمی بش مشکل کھینچ کے سانس لے رہی تھی۔ نینا اس کے پیٹھ کو چھوتے بار بار کھلکھلا رہی تھی، اور زرمش بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی بیٹی کی حرکتوں پر آنکھیں نیچے مسکرا رہی تھی کہ ایک دم نینا پیچھے ہوتے لیٹتے اس کے پیٹ پر اپنی ٹانگ کو زور سے مار گئی۔ باتھ روم سے نکلتے شازل نے یہ منظر دیکھتے دلتے ہوئے دل سے اس کی جانب پیش کرنے کی زرمش طرف ہی گئی تھی، لیکن اسے نینا کو پیچھے نہ جھٹکا۔ اس کا رنگ پل میں زرد پڑا۔ زرمش، شازل تیزی سے آگے بڑھتا نینا کو ایک طرف کیے زرمش کو اپنی گود میں بڑھتا باہر بھاگا، جبکہ نینا پیچھے روتی رہ گئی۔ امی، نینا کو دیکھیں، میں زرمش کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔
फरखंदा बेगम शाजिल को बाहर भागता देख कमरे की जानिब लगी और नैना को गोद में भरा, जो माँ बाप के इग्नोर के किए बाहर जाने पर दहाड़े मार मार के रो रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही जरमिश को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर मेरी वाइफ। शाजिल को लग रहा था जैसे उसके जिस्म से जान निकल रही है। रिलैक्स मिस्टर खान, आप ये फॉर्म फिल कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर नगेत ने उसे फाइल थमाते हुए कहा, जबकि ऑपरेशन जारी रहा। वो बाहर चक्कर काटता रहा। मुबारक हो बेटे हुए हैं, डॉक्टर नगेत ने एक बेटा उसकी गोद में देते हुए कहा। और मेरी वाइफ से जरमिश की फिक्र थी। डोंट वरी, वो भी ठीक है। आपके दूसरे बेटों को सांस लेने में थोड़ा सा मसला है, तो इसे न्यू डेंटल ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया है। तो क्या ज्यादा मसला है? वो परेशान हुआ। अरे नहीं, बस एहतियातन कुछ देर वहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ बच्चे को सांस, दिल की धड़कन, ऑक्सीजन लेवल और जिस्म का दर्जा हरारत मुसलसल मॉनिटर किया जाता है। थोड़ी देर तक वो भी आपके पास होगा, डॉक्टर उसे तसल्ली देते जा चुकी थी। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करता कम था। उसकी आंखों में तश्कर भरे आंसू भर गए। उसे जब से होश आया था मुसलसल नैना का ही पीछे पूछे जा रही थी। उसे याद था कि शाजिल से बाहों में उठाए अस्पताल ला रहा था, तो नैना कितना रोई थी। उसे अपने बेटों से ज्यादा अपनी बेटी नैना चाहिए थी। फरखंदा खानम ने फोन पर उसकी तसल्ली भी करवा दी। वो एक खानदानी मुलाजमा को तमाम सामान के साथ अस्पताल भेज चुकी थी, जबकि वो खुद नैना के पास हवेली ही रुकी थी। वो किसी के काबू ना आती थी। नैना को सोया देख वो धीमा सा मुस्कुरा दी। आंटी ये रोए तो इसे मेरे पास भेज लिया ना। उन्होंने कहा तो कमजोरी से धीमी आवाज में बोल रही थी। तुम इसकी फिक्र ना करो, मेरे पोतों का अपना ख्याल रखो। फरखंदा खानम ने उसे प्यार से कहा तो सरसबात पे हिला गई। शाजिल अपने एक बेबी को जरमिश के पास लाया। उसे भूख लगी है, फीड करवाओ। और फिर दूसरा भी वेटिंग लिस्ट में है। उसके पास बैठते मोहब्बत से उसे साथ लगाए। 2 मिनट बाद बड़े बेटे दुराब को देखने लगा, जो हूबहू नैना की कॉपी लग रहा था। आपके सामने कैसे? वो थोड़ा सा शर्माए घबरा के बोली। जरमिश, वो रो रहा है यार, और तुम? शाजिल ने उसे प्यार भरी खफगी से डांटा और उसकी हेल्प करने लगा। आउच, क्या हुआ? वो एकदम रुका। वो स्टिचेस, थोड़ा पेन। वो पीछे सर फेंक गई। मैं डॉक्टर को, अरे नहीं ये तो होता रहेगा, आप मुझे दुराब को दें। वो अपने बेटे को प्यार करती सीने से लगा गई। वक्त बदल रहा था। हवेली में दुराब और जरबाब के आने से खूब रौनक हो गई थी। 2 छोटे नन्हे फरिश्तों को देख नैना की तवज्जो भी उन जानिब चली गई थी। नैना जरमिश और बाप से ज्यादा अपने भाइयों के हमरा पाई जाने लगी। कभी उन्हें सताती, कभी प्यार करती। गर्ज सब कुछ बदला बदला था, सिवाय जरमिश के प्यार के, जो अपनी नैना से बेहिसाब करती थी। क्या गिर रहे हैं? शाजिल को उंगलियों का कुछ हिसाब करते देख वो पूछ रही थी। सोच रहा हूँ कि अगर इसी स्पीड से चले तो मुझे 4 सालों में 10 बच्चे तो पूरे हो जाएंगे। वो बहुत संजीदगी से बोला कि जरमिश की आंखें हैरत से खुली रह गई। खान, वो जोर से चिल्लाई, जबकि शाजिल खान जिंदगी से भरपूर कहका लगाते उसे अपनी बाहों के हिसार में ले गया।